مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 91 ویڈیوز 91 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 91 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر صلح حدیبیہ تک کے واقعات کو سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ صلح حدیبیہ وہ عظیم الشان صلح ہے، وہ شاندار واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ یہی وہ صلح ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں، ان کی بخشش کر دی گئی۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جماعت تھی، عمرہ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن ان کا راستہ روک دیا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اس موقع پر مکہ کے ان مشرکوں سے صلح کر لی جائے، سمجھوتا کر لیا جائے، کمپرومائز کے ایک معاہدے پر دونوں طرف سے دستخطیں ہوں، تاکہ جنگ اور جدال کا، لڑائی جھگڑے کا، قتل و قتال کا یہ ماحول دونوں طرف سے بنا ہوا ہے، یہ ماحول تھوڑا سا ختم ہو جائے، یہ جنگیں تھوڑی سی تھم جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کی طرف توجہ دے سکیں۔ صلح حدیبیہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہوا کہ وہ جو 6-7 سال سے 8-9 سال سے مکہ کے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی تھیں، وہ جو مکہ کے مشرک ہمیشہ مسلمانوں کو دبانے کی، ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی ان سازشوں میں، ان کی ان کوششوں میں کمی واقع ہو گئی۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھ لیا کہ اب ہمیں کوئی لڑائی نہیں لڑنی ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی قتال نہیں کرنا ہے۔ وہ جو جنگیں چل رہی تھیں، اس صلح کے نتیجے میں جنگوں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا موقع ملا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ جو مشرک تھے، یہ مدینۃ المنورہ جاتے، وہاں کے ماحول سے، صحابہ کے اخلاق سے، مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ مدینۃ المنورہ سے مسلمان مکے کو آتے اور ایسا بہترین اپنا کردار پیش کرتے، اپنا سلوک، اپنا برتاؤ ایسا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھتے تھے کہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑے بڑے سردار، حتیٰ کہ حضرت خالد ابن ولید جیسے سردار مکہ کے، جنہوں نے جنگوں کے پانسے پلٹ دیے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پیش رہے تھے، آگے بڑھے تھے، خالد ابن ولید نے صلح حدیبیہ کے بعد ان 2 سالوں کے درمیان اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ سے پہلے۔ عمرو بن عاص، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کئی ایسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک فائدہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو پھیلانے کا، عام کرنے کا ارادہ کیا، جنگوں سے تھوڑا سا اطمینان ہوا، اس طرف سے توجہ ہٹی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا بھر کے بڑے بڑے
سلاطین کے نام، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دین کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ اب لڑائی نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کی طرف زیادہ توجہ فرمائی، یہ فائدہ ہوا صلح حدیبیہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِ۔ چلو مان لو کہ صلح نہیں ہوتی، لڑائی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسلمان ہی غالب آتے، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے تو مسلمان جیت جاتے، مسلمان غالب آ جاتے۔ اور پھر آگے اس لڑائی کے نتیجے میں وہاں جو مکہ کے اندر مسلمان موجود تھے، جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں اور ان مشرکوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جاتی، مسلمان غالب آ جاتے اور ان قیدیوں کو جن کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا آزاد نہ کرتے، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، تو اس لڑائی میں ان مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا جو مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، یہ بھی ممکن تھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں تم مکہ کے مشرکوں کے ساتھ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو رون ڈالتے، ان کو کچل ڈالتے، ان کا بھی قتل کرتے، بے خبری میں تم سے یہ غلطی ہو جاتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس صلح کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی محفوظ رہیں، یہ فائدے ہیں اس صلح کے۔ بظاہر مسلمان دب کر یہ صلح کر رہے ہیں، بظاہر جھک رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سے وہ بشارتیں ہیں، وہ خوشخبریاں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے برپا کیے جانے والے واقعات ہیں جو پہلے پیش نہیں آئے تھے۔ یہ جو صلح ہے، یہ جو کمپرومائز ہے، یہ جو سمجھوتا ہے، وہ گویا مسلمانوں کے عروج کی ایک سیڑھی ہے، مسلمانوں کی ترقی کا ایک راستہ تھا جو اللہ رب العزت نے صلح کی صورت میں ظاہر فرمایا، اور اس کے بالکل 2 سال کے بعد ہی سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گئی۔ حضرت ابو جندل کو اس واقعے کے درمیان، اس صلح کے درمیان واپس کر دیا گیا تھا، اور بھی مکہ المکرمہ میں رہنے والے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، جنہیں ستایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ وہ بھاگ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے فوری اپنے قاصد کو بھیجا اور ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھو معاہدے کے مطابق، شرطوں کے مطابق تمہیں ابو بصیر کو واپس بھیج دینا ہے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، واپس بھیج دو۔ ابو بصیر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو معاہدہ اور شرطیں سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، تم ہمارے پاس نہیں رہ سکتے، ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا، اللہ کے رسول میں وہاں جاؤں گا میرے اوپر ظلم ہوگا، میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی، مجھے پرانے دین پر واپس ہونا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کوئی راستہ نکالیں گے، تم چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر کو آپ علیہ السلام نے ان کافروں کے حوالے کر دیا۔ راستے میں حضرت ابو بصیر نے بہت ذہانت کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا۔ ان دونوں کو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور پھر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے جن شرطوں پر دستخط کی ہے، آپ نے اس معاہدے کو پورا کر دیا، اس شرط کو پورا کر دیا، واپس بھیجنا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے تو مجھے واپس بھیج دیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ان ظالموں کے پاس پہنچنے سے نجات عطا فرمائی، میں واپس آؤں، میں ان کو قتل کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل لأمہ، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو جنگ کی آگ بھڑکائے،
ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان پھر کوئی لڑائی چھڑ جائے گی، کوئی جنگ چھڑ جائے گی۔ کاش کوئی ایک آدمی ہوتا جو اسے روک پاتا۔ جب یہ گفتگو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی سنی، حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہے، میرا یہاں رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ حضرت ابو بصیر واپس چلے گئے اور راستے میں ایک جنگل میں انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ اب وہاں حضرت ابو بصیر بھی گئے اور مکۃ المکرمہ سے نکل کے آنے والے وہ تمام مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، جو مدینۃ المنورہ میں پناہ نہیں لے سکتے تھے، ابو بصیر کے پاس جا کے جمع ہونے لگے۔ 30 مسلمان جمع ہو گئے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو جنگل میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہاں ایک محفوظ جگہ انہوں نے قیام کر لیا تھا، اور مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ سے جو قافلہ تجارت کا جاتا تھا، ابو بصیر اور ان کے ساتھی اس قافلے پر حملہ کرتے اور مال لوٹنا شروع کر دیتے تھے۔ قریش کے لوگ بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے خود ہی ایک مدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست بھیج دی کہ وہ جو شرط تھی کہ ہمارے پاس سے کوئی آپ کے پاس آئے گا، مدینۃ المنورہ آئے گا، آپ اس کو واپس بھیج دیں گے۔ اللہ کے لیے رشتہ داری کا واسطہ ہے، اللہ رب العزت کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس شرط کو ختم کر دیجیے۔ جو یہاں سے آئے آپ اس کو رکھ لیجئے، ابو بصیر کو اپنے پاس بلا لیجئے، وہ وہاں رہ کے ہماری تجارت کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے مال کو لوٹ رہے ہیں، ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے اس شرط کی وجہ سے، اس شرط کو ختم کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیغام بھیجا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا بالکل آخری وقت تھا۔ اس پیغام کو، اس خط کو انہوں نے چوما، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باقی جو دوسرے صحابہ ان کے ساتھ تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دوسرے صحابہ تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور جو ایک بڑی خطرناک شرط رکھی گئی تھی، ایسی شرط رکھی گئی تھی جس کو ماننے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل تیار نہیں تھے، وہ شرط مکہ کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے خود ہی ختم کر دی۔ پھر مکہ کے مشرکوں، مکہ سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان تھے، جو مظلومین تھے، ان کا وہاں سے نکل کے آنا اور مسلمانوں کے پاس پہنچنا آسان ہو گیا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ ہے جس کے اندر بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں، حکمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور یہ وہ صلح ہے جس کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ صلح ہے جس میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہ صلح حدیبیہ ہے جو ہجرت کے 6 سال میں پیش آئے۔ یہ جو صلح ہوئی ہے، یہ جو سمجھوتا ہوا ہے، یہ جو کمپرومائز ہوا ہے، اس کے بعد اسلام کو بہت عجیب و غریب انداز میں اللہ رب العزت نے ترقی عطا فرمائی۔ اسلام بہت سارے قبیلوں میں، دوسرے ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہجرت کے اس 6 سال میں جو دوسرے اور بھی اہم واقعات پیش آئے، انشاءاللہ وہ آگے کی ویڈیوز میں ذکر کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔